یہ امام مالک اور علماء حجاز کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ خود حدیث نہیں پڑھتے تھے، شاگرد عبارت پڑھتے تھے. تو امام مالک نے انہیں کہا کہ آپ پڑھیں. انہوں نے کہا نہیں آپ پڑھ دیں. امام مالک رحمہ اللہ کا نہیں، میں ایسے حدیث نہیں پڑھاتا. انہوں نے کہا کسی کو کہہ دی یہ وہ پڑھ دے. انہوں نے کہا نہیں، آپ یہ علم حاصل کرنا چاہتے، کس لیے حدیث پڑھنی ہے آپ نے؟ آپ اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس کو حدیث کو مجھ پر قراء کریے. اور پھر یہ بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا تھا، ہارون اس علم کو ذلیل نہ کرنا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ذلیل کر دیں گے. ہماری جو ذلت ہے معاشرے کے اندر بھائیوں، اس کی وجہ مال کی قلت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ تو باتیں اس حوالے سے بہت زیادہ ہو سکتی تھی. ہمارا مسئلہ مال کی قلت کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ علم کی عزت اور ذلت کا مسئلہ ہے. ہم نے اس دور کے طالب علم نے اس علم کو ذلت کی اس انتہا میں پہنچا دیا ہے کہ پچھلی صدی کسی میں اتنا علم ذلیل نہیں ہوا جس قدر علم جو ہے وہ اس دور کے طالب علم نے اس کو ذلیل کر دیا. بخاری شریف کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا سال پہلے سال سے برا ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے اس کی تفسیر؟ لوگوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور تو پہلے سے بہتر ہے. کہنے لگے نہیں، اس کی مراد علم ہے. ہر آنے والا دور جو ہوگا، ہر آنے والا سال جو ہوگا وہ علم میں پچھلے سال سے برا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کے ذریعے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے تو اہل علم کو بلند کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ تو بلند نہیں کرتا. اس رستے میں ذلت ہے. اگر میں مدرسے سے نکل کے اسکول کالج میں چلا گیا، مجھے کوئی سرکاری جاب مل گئی، میری کوئی ٹیوشن کا اہتمام ہو گیا، میرے لیے کچھ یہ ہو گیا، میرے لیے کچھ وہ ہو گیا، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا ہمارا قد کاٹھ بن گیا ہے.